جیل پہ رہا ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ عدالتیں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، میں اپنی ساری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ایک تو جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کرے، کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو یہ ملک میں نہیں رہنا تھا. عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی ہے، اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے. اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں، بلکہ یہ دونوں جو پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ، وہ زرداری اور نواز شریف، ان دونوں نے اپنی فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جب گورنمنٹ میں بھی تھے انہوں نے انڈرمائن کیا اس کو. انہوں نے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے وہ ڈان لیگز کیا تھیں، ڈان لیگز وہ ہندوستان کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری فوج کی وجہ سے ہم دوستی نہیں ہو رہی. اور جو میمو گیٹ تھا وہ کیا تھا، وہ امریکیوں کو کہہ رہا تھا زرداری اپنے حسین اکالی کے ذریعے کہ اس کو زرداری کو اپنی فوج سے بچائیں. یہ وہ لوگ ہیں. اور یہ باہر جب نواز شریف نکالا گیا تو اس نے سارا پورا آرمی چیف اور ان کے اوپر اٹیک کر دیا. دیکھیں، ہمیں یہ بڑا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دشمن چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو جائے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہماری فوج نہ ہوتی یہ ملک کے 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے. جو دوسری ہے ہماری عدلیہ. میں عدلیہ کی، آزاد عدلیہ کے لیے جیل میں گیا تھا. ایک ہی دفعہ زندگی میں جیل دیکھا، اس کے لیے میں نے دیکھا تھا. یہ ملک، جو میں رول آف لا کی بات کرتا ہوں، جب تک اس ملک میں ہمارا عدالتی نظام مضبوط نہیں ہوتا اور یہ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتا، تو یہ ہمارا ملک کا جو پوٹینشل، بہت پوٹینشل ہے. یہ میں نے جتنا اندر حکومت میں آ کے دیکھے، ہم کچھ بھی بن سکتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے رول آف لا. طاقتور کو ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ قانون کے نیچے نہیں لا سکتا. اور یہ ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ ہے. جتنے بھی غریب ملک، جتنے غربت ہے، وہ مسئلہ یہ کیا ہے کہ ادھر بھی نواز شریف بیٹھے ہوئے اور زرداری بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کیسز ہی نہیں ہوتے. وہ 30 سال سے کرپشن کر رہے ہیں، لیکن ہمارا انصاف کا نظام ان کو جیلوں میں نہیں ڈال سکتا اور ان کو کنوکٹ نہیں کر سکتا. اور یہ کیونکہ ان کو نہیں کر سکتا، ان کے نیچے بھی لوگ جو ہیں وہ سب. اور پھر جو سب سے بڑا اگلا نقصان کیا ہے، اگلا نقصان یہ ہے کہ جو چھوٹا چور چوری کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ بھینس چرا لے گا، وہ موٹر سائیکل چلا لے گا. وہ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے، ملک کو نقصان نہیں کرتا. جب یہ بڑے ڈاکو چوری کرتے ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ پیسہ یہ چوری کرتے ہیں، وہ بستر کے نیچے تو نہیں رکھ سکتے، وہ بینک میں ڈالیں گے تو سب کو پوچھیں گے کہ جی کدھر سے آیا پیسہ. لہٰذا یہ ملک سے باہر پیسہ بھیجتے ہیں اور یہ دگنا نقصان کرتے ہیں. ایک، زیادہ پیسہ چوری یہ کرتے ہیں. دوسرے، جب یہ ملک سے باہر بھیجتے ہیں تو اس سے بڑا نقصان کرتے ہیں، کیونکہ پھر روپے کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے. جب آپ ڈالرز خرید کے باہر بھیجیں گے تو ڈالر کے اوپر، جب ڈالر کم ہوگا تو روپے کی قیمت گرنی شروع ہو جائے گی. جب روپیہ گرتا ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے، معاشرے میں غربت آتی ہے. اس لیے رول آف لا کے بغیر ایک معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک ڈاکٹر ناز، آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کریں. السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر اینے ہے. سو میں جو نا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آج آپ سے بات کر رہی ہوں، اینڈ اٹس مائی آنر. میں بس یہ پوچھنا آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہی تھی کہ جو آخری ڈیز میں آپ کے ساتھ ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا. ٹھیک ہے، آپ بالکل اکیلے نہیں ہیں، اور آپ کا وہ ورڈ ہم سب کے ذہنوں میں گھومتا ہے، گھبرانا نہیں ہے. تو سر، میں آپ کو پوری قوم کے بہاف پہ کہہ رہی ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور آپ اسی طرح سے جو ہے نا، ہم آپ کے جو ہے نا پیچھے ہیں. تو ایک سوال جو میرا اہم ہے وہ یہ انٹیریئر سندھ اور سندھ کے حساب سے، کیونکہ میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں. سر، ہم پی ٹی آئی کو سندھ میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تنگ آ گئے ہیں. تو مجھے پلیز تھوڑا شیئر کریں گے کیا پلان ٹیبل پہ ہے کہ ہم کس طرح سے گراؤنڈ روٹ لیول تک پی ٹی آئی کو متحرک کریں گے، اور ہم کس طرح سے جو ہے نا پھر وہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں جو ہماری حمایت ہے وہاں. پلیز، تھینک یو. دیکھیے ڈاکٹر ناز، جو سندھ ہے اور خاص طور پہ انٹیریئر سندھ میں وہ حالات ہیں جو کہ ایک وقت کراچی میں ایم کیو ایم کی جب خوف تھا لوگوں کا، وہ اب انٹیریئر سندھ میں ہے. یہ جو زرداری مافیا ہے وہاں، یہ اتنے لوگ ڈرتے ہیں ان سے، پولیس کو یہ استعمال کرتے ہیں، جھوٹے کیسز یہ بناتے ہیں، لوگوں کو انہوں نے بالکل غلام بنایا ہوا ہے. لوگ ان سے اتنا خوف زدہ ہیں
کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، اور یہ پھر ہر قسم کا حربہ استعمال کرتے ہیں. اور اس لیے یہ انہوں نے اس کے باوجود کہ سب سے زیادہ پاکستان میں کرپشن ہے، سندھ میں سب سے زیادہ وہاں انڈر ڈیولپمنٹ ہے، غربت زیادہ انٹیریئر سندھ میں ہے، لیکن وہ لوگ ان سے اتنا خوف زدہ ہیں کہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. تو میں انشاءاللہ اس باری جب الیکشن ہے، میں نے پورا ارادہ کیا ہوا کہ انٹیریئر سندھ کی میں کیمپین کروں گا، اور میں ان کے جتنی زیادہ آزادی یا حقیقی آزادی کی انٹیریئر سندھ میں ضرورت ہے شاید باقی پاکستان میں نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں پوری کیمپین کروں گا اس بارے آگے. سر ایک کوشچن یہ ہے، جبران آپ اگلا اسپیکر لیں، میں تب تک ایک کوشچن کر رہا ہوں جی بالکل کہ ٹھیک. ابھی جو ایک کولیشن بنا ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کا، اس میں ایک بہت زیادہ ڈائنیسٹک روپ آیا ہے، ڈائنیسٹک پارٹیز ہیں، اور اس پہ ایک بہت زیادہ عوام کا ریئیکشن آیا ہے. سو دا کوشچن از کہ ان پارٹیز کے اندر جو کہ اتنی بڑی پارٹیز ہیں، ان میں سے اس چیز کے خلاف ریئیکشن کیوں نہیں آتا؟ کہ کیا وجہ ہے کہ شریف جو ہے وہ پی ایم بنے گا تو دوسرا شریف جو ہے وہ سی ایم بنے گا، چاہے کیسز ہوں چاہے کچھ ہو. تو ان کوشچن از کہ ان پارٹیز، آپ کا کیا خیال ہے ان پارٹیز سے کیوں نہیں ریئیکشن آتا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دونوں پارٹیز بڑی پارٹیز نہیں اب رہ گئی، یہ بڑی پارٹیز تھیں. پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی تھی پاکستان میں، وہ ایک نیشنل پارٹی تھی. یہ اب صرف انٹیریئر سندھ کی پارٹی رہ گئی. اور جو نون لیگ تھی وہ بھی ایک وقت پہ اس نے سارا جو رائٹسٹ ووٹ تھا وہ کھینچ کے وہ اس نے ایک دفعہ 2/3 اکثریت لی تھی. وہ بھی اب سینٹرل پنجاب کی پارٹی رہ گئی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ فیملی پارٹیز ہیں. اور ایک تو پبلک کے اندر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ سوائے ان کے خاندان کے ان کو اور کوئی نظر ہی نہیں آتا. یہ بالکل میریٹوکریسی کے خلاف ہے. دیکھیں ڈیموکریسی کیوں چھوڑ گئی تھی بادشاہت کو پیچھے؟ کیونکہ ڈیموکریسی میں 2 چیزیں تھیں جو بادشاہت میں نہیں تھی. ایک رول آف لا کہ سب قانون کے نیچے ہیں، اور دوسری میریٹوکریسی کہ جو بھی اوپر پرفارم کرتا ہے وہ اوپر آ سکتا ہے. یہ بالکل ہی نگیشن ہے ڈیموکریسی. نہ ان کے اندر کوئی رول آف لا ہے، یہ سارے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں 30 سال سے، اور یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسرا کوئی میرٹ نہیں ہے. اب وہ ان کے جو بچے ہیں، مثلا مریم ہے یا وہ ہے حمزہ ہے یا وہ جو بلاول ہے، انہوں نے زندگی میں کوئی کام ہی نہیں کیا، ان کے کوئی کریڈینشلز ہی نہیں ہیں وہاں بیٹھنے کے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پریولیجڈ ہیں، یہ بادشاہوں کی طرح شہزادوں کی طرح رہے ہوئے. ان کو عام آدمی کا بھی سمجھ نہیں ہے، ان کی کوئی ٹریننگ بھی نہیں ہے. بادشاہ بھی تھا تو ان کے پرنسس کی بڑی ٹریننگ ہوتی تھی، ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، لیکن پریولیج لوگ ہیں. اور سب سے ان کی جو پارٹیز جو کیوں سکڑ کے چھوٹی سی پارٹیز رہ گئی ہیں، کیونکہ ان کے نیچے لوگ جو ہیں وہ درباری بن گئے. ان کے وہ ان کو کویسچن ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ جس طرح بادشاہ کے کورٹ میں درباری ہوتے ہیں، درباری بن چکے ہیں. ان کے اندر کوئی بھی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے. ان کے جو درباری ہیں کہ یہ ان میں سے بڑے قابل لوگ ہیں، لیکن وہ ان کے پیچھے مریم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں یا بلاول کے پیچھے. تو اس لیے یہ جو ان کی پارٹیز ہیں یہ بڑھ نہیں رہی ہیں، کم ہو گئی ہیں. تحریک انصاف کیوں ایک اب واحد پاکستان کی فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف میں کوئی فیملی نہیں ہے، عمران خان کے رشتہ دار نہیں ہے، یا میریٹوکریسی ہے، مراد سعید جیسا آدمی اوپر آ سکتا ہے، علی محمد آ سکتا ہے، جو بھی ہماری جو پرفارم کرتا ہے اوپر آ سکتا ہے. اس لیے یہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارا. جی جبران. ایک کوشچن کافی لوگوں نے پوچھا ہے کہ دیکھیں 99% یا 95% میڈیا آپ کے خلاف ہے خان صاحب، اور جو رہ گئے ہیں یہ جو 5% ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ لوگوں کو بڑا غصہ ہے میڈیا پہ بھی کافی، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو حق کی بات کرتے ہیں، جو فیئر بات کرتے ہیں اور پریشر میں نہیں آتے؟ جی جبران، دیکھیں ہمارے 3.5 سال میں ہم سنتے رہے کہ جی میڈیا کے اوپر بڑی سختی کر رہے ہیں، اور ہم پتہ نہیں میڈیا کے اوپر کیا ظلم کر رہے ہیں. آج آپ اٹھا کے دیکھیں کہ سب سے فری میڈیا ہمارے دور میں تھا. کبھی گورنمنٹ کی اتنی زیادہ کھلی کرٹیسزم نہیں ہوئی، اور ناجائز کرٹیسزم ہوئی، اور اس کے اندر پروپیگنڈا ہوا گورنمنٹ کے اگینسٹ، فیک نیوز نکالے گا گورنمنٹ کے اگینسٹ. اور کبھی اس طرح فری رن میڈیا کو نہیں ملی جو ہمارے دور میں ملی. اور بار بار ہمیں یہ اٹیک کیا جاتا تھا سو کالڈ لبرلز کے جی بڑا میڈیا پہ سختی ہے، اور ہر قسم کے میں نے کہ یہ جرنلسٹ تھے جو بڑے
ہمارے اگینسٹ کانسٹنٹ کیمپین کرتے تھے. آج آپ دیکھیں کہ سارا جو میڈیا ہے تقریباً تھوڑے سے نکال دیں بیچ میں سے, سارا میڈیا بلیک آؤٹ کر رہا ہے ہمیں. سارے میڈیا کے اوپر کیمپین چل رہی ہے ہمارے اگینسٹ. اس کی وجہ کیا ہے؟ میڈیا کے جو اونرز ہیں وہ کوآپٹ کر لیتے ہیں اپنے ساتھ. یہ کرتے کیا ہیں, یہ جو سٹیٹس کو ہے, یہ جو پورے مافیاز ہیں اس کے اندر ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں. اور میڈیا کے جو اونرز کے انٹرسٹ ہیں وہ انٹرسٹ کو وہ دیکھ لیتے ہیں, فائنینشیل انٹرسٹ کو, اور وہ پھر ان کے ٹول بن جاتے ہیں پروپیگنڈا کے. اور آپ دوسری چیز دیکھیں گے کہ ڈائریکٹ یہ پھر فنڈ کرتے ہیں جرنلسٹ کو, اینکرز کو, ڈائریکٹ فنڈنگ جاتی ہے. اور پھر بیرونی فنڈنگ جاتی ہے. مجھے 3 مہینے پہلے پتا چل گیا تھا کہ باہر سے پیسہ چل رہا ہے ہمارے جرنلسٹ کے اوپر, اینکرز کے اوپر. 3 مہینے پہلے مجھے ایک اینکر نے آ کے بتایا تھا کہ پیسہ چل رہا ہے اور ہمیں آفرز مل رہے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی میڈیا کو کوآپٹ کر لیتے ہیں یہ جو پاورفل انٹرسٹ ہے, مافیاز ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج سوشل میڈیا ہے, اور سوشل میڈیا میں ایسی زبردست اویئرنیس ہے کہ وہ جو نارمل میڈیا ہے اس کے لیے مشکل ہو گیا کمپیٹ کرنا سوشل میڈیا سے. اگر یہ میڈیا کامیاب ہوتا تو آج اس طرح پبلک تو نہ ہمارے ساتھ نکلتی. انپریسیڈنٹڈ, پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی. انشاءاللہ کل مینار پاکستان میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں, کیونکہ میں تو 26 سال پبلک کی, عوام کی پولیٹکس کر کے آیا ہوں, انشاءاللہ کل پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ کراؤڈ آئے گا. وہ کیوں آئے گا؟ وہ اگر آپ یہ مین سٹریم میڈیا دیکھیں تو ان کو تو نہیں نکلنا چاہیے, تو ہر وقت نیگیٹو پروپیگنڈا ہے, کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے انفارمیشن آپ کوئی نہیں روک سکتا اس کو. ٹھیک ہے خان صاحب, ایک نیوز ہے, کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 150,000 یوزرز اس میں ہم پار کر گئے, وچ از اے ریکارڈ آف سورٹ. پچھلا والا ریکارڈ ابھی کل پرسوں کی اسپیس کا تھا جو اینکر عمران ریاض خان ہے, 18,000 یا 20,000. تو ایک یہ ریکارڈ ہے, اور جو ہیش ٹیگ جو امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور, یہ جو ہیش ٹیگ سب پوچھ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے, ہم یہ اتنا جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, تو پلیز ان سب کے لیے کہیں جو اپنی جاب کو سیکریفائز کر کے, اپنا فیملی ٹائم سیکریفائز کر کے, کچھ ساری چیزیں پیچھے چھوڑ کے یہ پروٹیسٹ میں لگے, ان کے بارے میں پلیز کچھ کہیے گا. میں یہ جو امپورٹڈ حکومت نامنظور, یہ ایک بڑا زبردست پروٹیسٹ ہے, اور پروٹیسٹ ہے ان کو بتانے کے لیے جنہوں نے یہ سازش کر کے, باہر سے بھی جو لوگ جنہوں نے سازش کی, اور جو اندر بیٹھے ہوئے تھے ہمارے میر جعفر, انہوں نے جو سازش کی, ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ قوم, وہ وقت چلا گیا کہ جب ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو کو بیرونی سازش سے اس کو فارغ کیا گیا تھا, تو تب اس طرح کی جو میڈیا تھا وہ بڑی ایزلی کنٹرولبل تھا, تب سوشل میڈیا نہیں تھا. یہ زمانہ اور ہے, اور یہ لوگوں کی جو اس وقت مسلسل ایک پروٹیسٹ ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں, یہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ ڈائی ڈاؤن کر جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائی ڈاؤن نہیں کرے گا, یہ ایک تحریک بن گئی ہے, اور یہ اب اس سے اور زیادہ آگے جائے گی. کیونکہ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو اویئرنیس ہے, جو شعور آ گیا لوگوں کے اندر, یوتھ کے اندر, وہ کبھی بھی اس کو ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دے گا جب تک الیکشنز پاکستان میں نہیں اناؤنس ہوتے. سر ایک کوشچن آ رہا ہے, آج ڈی سی آفس نے ایک سیکورٹی تھریٹ لیٹر سرکولیٹ کی ہے کل کے جلسے کے حوالے سے, اور اس پہ انہوں نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ کو ویڈیو لنک سے ایڈریس کرنا چاہیے اور جانا چاہیے. سو اس پہ بہت سے لوگ کوشچن کر رہے ہیں کہ آپ آئیں گے لازمی کل؟ بالکل میں آؤں گا 100%. میں اس جلسے, مینار پاکستان کے جلسے میں, کیونکہ دیکھیں مینار پاکستان ایک بہت ہمارے لیے ایک اسپیشل جگہ اس کی ہے, کیونکہ وہاں پاکستان ریزولوشن 1940 میں اس کو ٹیبل کیا گیا تھا, اور وہ ایک ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں, اور آزادی کے لیے وہ جو آزادی, وہ پاکستان تھا سمبل آزادی کا, اور ادھر ہی جا کے ہم اپنی حقیقی آزادی کی کیمپین, تحریک لانچ کرنے لگے. جو مرضی ہو جائے میں نے وہاں جانا ہے, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ کراؤڈ آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا بس مجھے پتا ہے ہمارا ٹائم تھوڑا اوپر ہو رہا ہے, تو جلدی جو اسپیکرز آئیں گے پلیز کوئکلی کوشچن آپ نے رکھیے گا. علی جی آپ, اور پھر توفیق صاحب آپ. جی السلام علیکم خان صاحب.
It's an honor to talk to you. میں صرف سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں. میں پڑھنے کے لیے کیا کہتے ہیں باہر آیا ہوں. میں آپ کے تھرو ان لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اپوزیشن والے دن رات ہمیں برا بھلا اوورسیز پاکستانیز کو کہتے ہیں. ہم پڑھنے کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں, تو آپ پلیز ان سے سوال کیے گا کہ ہمارے ملک کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس تباہ کس نے کیے جو اوورسیز پاکستانیز کو اپنے گھر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ کیا کہتے ہیں جب سے پاور میں آئے ہیں یہ آپ کے ٹائم میں جتنے اچھے کام ہوئے تھے ان کو ریورس کر رہے ہیں. ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے ایک چیز ہے سنگل نیشنل کریکولم, جو ہمارے فیوچر کے لیے بہت ضروری ہے. اب احساس کے بعد جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو اگلا ڈر ہے کہ یہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں ریورس کرنے کی کوشش کریں گے, تو آپ لوگ اس کو کس طرح کاؤنٹر کریں گے؟ تھینک یو. دیکھیے ہم باہر بیٹھ کے تو کاؤنٹر نہیں کر سکتے, لیکن انشاءاللہ یہ الیکشن میں ہم جیت کے آئیں گے. ہم یہ سب کچھ بلکہ ان کو تیزی سے آگے طرف لے کے جائیں گے. دیکھیں ہمارا جو ایمفسس ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہو. پیر پہ تب کھڑا ہوگا جو پاکستان کے اندر ڈالرز اتنے آئیں کہ ہم جو ہماری امپورٹس ہیں اس کو میٹ کر سکیں. وہ انشاءاللہ ہمارے ریکارڈ پاکستان کی تاریخ میں ڈالرز ہمارے دور میں آئے. ریمیٹنسز بھی ریکارڈ 31 ارب ڈالر, ایکسپورٹس بھی ریکارڈ 32 ارب ڈالر. پہلی دفعہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس پاکستان میں صحیح ڈائریکشن پہ, ہم نے آئی ٹی کے لیے بڑی کنسیشنز دیے, ٹیکنالوجی زونز بنائے, تو پاکستان اب اس طرف نکل گیا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہمیں کبھی آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے اور ہمیں کبھی کسی سے دھمکیاں نہ ملنی پڑے, کیونکہ ہمارے پاس ہم اپنے پیر پہ نہیں کھڑے. لیکن یہ جو ریفارمز ہیں, بلین ٹری سونامی, یہ جو کلائمیٹ چینج کے اوپر ہیں, جو ڈیمز ہم نے بنائی وہ تو خیر کوئی نہیں روک سکتا, لیکن سنگل نیشنل کریکولم بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان میں. یہ جو ایجوکیشن پارٹ ہے ایلیٹ کے لیے جو سیپریٹ سسٹم تھا اس کو چینج کرنا اور ایک نیشن بنانے کے لیے. پھر جو ہم نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی, اس کا مقصد یہ ہے کہ سیرت نبی بچوں کو پڑھایا جائے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک بڑی قوم جو ہوتی ہے, عظیم قوم بنتی ہے, اس کا کیریکٹر بڑا عظیم ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ٹرانسفارم کی تھی سوسائٹی جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, وہ لوگ جن کو کوئی یعنی ان کو کوئی مانتا ہی نہیں تھا, دو سپر پاورز تھی دونوں طرف, وہ دیکھتے دیکھتے انہوں نے 10 سالوں کے اندر اس کو ٹرانسفارم کر کے اور ورلڈ لیڈرز بنا دیا, اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو انہوں نے ذہن بدلے تھے, انہوں نے ان کے ایتھکس ٹھیک کیے تھے, امر بالمعروف ساری قوم کو لگا دیا تھا اچھائی کے ساتھ کھڑے اور برائی کے خلاف. یہ جو ہوتا ہے نا کہ جی میں نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں, یہ انہوں نے نکال دیا تھا انسانوں سے کہ آپ نے اچھائی کے خلاف اور برائی کے اگینسٹ. اور پھر یہ جو عدل اور انصاف, یہ جو چینج لے کے آئے تھے, یہ تب آئے گا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھے جو ہمیں حکم ہے قرآن سے. تو یہ جو چیزیں ہم لے کے آئے ہیں, یہ انشاءاللہ یہ جو بھی کر لیں یہ زیادہ دیر نہیں رہیں گے, اور انشاءاللہ ہم آگے ساری یہ پھر سے اور تیزی سے آگے لے کے جائیں گے. سر ایک کوشچن ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں اور باہر بہت سے دوسرے ملکوں میں اس وقت پاکستان ایک بہت بڑا سبجیکٹ بنا ہوا ہے, اسپیشلی جو سبجیکٹ آف ریجیم چینج ہے. سو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, لیکن کوئی آپ کا فارن میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوا لیٹلی. تو کوشچن ہے کہ آپ کب تک ایکسپیکٹ کریں لوگ کہ آپ کا کوئی انٹریکشن آئے گا فارن میڈیا کے ساتھ؟ میں یہ اس کے بعد انشاءاللہ یہ جب ہو جائے گا ہمارا کل کا جلسہ, اس کے بعد میں فارن میڈیا سے بات کروں گا, میں انٹرویوز بھی دوں گا ان کو. جی جبران کوئی کوشچن؟ جی توفیق صاحب ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک بہت زیادہ نمبر میں یہ کوشچن آ رہا ہے کہ خان صاحب آپ کو سچ میں وہ کہہ رہے بڑا کینڈلی بتائیے گا کہ جو سنڈے کو پبلک نکلی, جب یہ ایک دن کے بعد جب آپ نے کہا تھا کہ سنڈے کو آپ نے نکلنا ہے, تو آپ نے سچ بتائیے گا کہ آپ نے اتنی پبلک ایکسپیکٹ کی تھی جتنی نکلی تھی سنڈے کو لیڈرز کے بغیر ہر سٹی میں دنیا کے کوئی کونے؟ جبران میں آپ کو 100% سچ بول کے بتاتا ہوں کہ میں نے اس کا 5% ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 5% نکلے گی جو پبلک نکلی ہے. یعنی میں آنسر ہے اس کہ میں بالکل نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. عموماً یہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ جب بھی کوئی جاتا ہے تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. جو بھی میں نے زندگی میں جس بھی آدمی کو ریپلیس کیا ہے تو لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں. تو میں خود اس کے ڈائنامکس ہے نا, دیکھیں ہار جیت کے ڈائنامکس ہوتے ہیں, وہ
اور کیونکہ ساری زندگی میری ہار جیت پہ گزری ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ failure is an orphan and success has many fathers. تو جب آپ ہارتے ہیں تو لوگ ایک آٹومیٹکلی یعنی آپ کے لیے نکلتے نہیں ہیں. تو میں بڑا یعنی میرے لیے تو وہ بڑی، آپ یقین کریں کہ اس سے جتنا مجھے خوشی ہوئی لوگوں کو دیکھ کے، کیونکہ میں تو چاہتا ہوں پرائم منسٹرشپ سے زیادہ کہ ہم ایک قوم بنے، کہ قوم جو ہے نا وہ پھر سب کچھ کر سکتی ہے. یاد رکھیں جو قوم ہے وہ پیسے بھی اکٹھے کر سکتی ہے، وہ قرضے بھی دے سکتی ہے، وہ سب کچھ اچیو کر سکتی ہے، لیکن جب تک وہ قوم نہیں بنتی تو وہ پھر اسی طرح ہی رلتی ہے. تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے سائنس، اور میں نے اب جلسوں میں بھی دیکھا ہے کہ ہم اب اس طرف نکل گئے ہیں جدھر جو ہمیں آج سے 75 سال پہلے جانا چاہیے تھا ایک قوم بننے کے لیے. صحیح ہے. اچھا، آپ نے یہ تو کہا کہ آپ کو اس سے اسٹرینتھ ملی. آئی تھنک سارے لوگ جو سن رہے ہیں ان سب کے بیاف پہ کہتا ہوں کہ یہ سب سن کے سب کا مطلب یو ایکچولی میڈ آر ڈے، کہ ہماری وجہ سے آپ کو تو اسٹرینتھ ملی، ورنہ تو آپ نے ہمیں ساری زندگی اسٹرینتھ دی ہے کسی بھی فیلڈ میں ہو. اچھا، یہ ایک CTO ہیں، چیف ٹیکنالوجی آفیسر IBM کے ناسا میں، نعیم الطاف ان کا نام ہے. یہ کہہ رہے ہیں پیسے دینے کے علاوہ اوورسیز سے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور پلیز اس کا جواب دیجیے. دیکھیے جو اوورسیز نے جو پروٹیسٹ کیے ہیں یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں. ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز نے ہر کیپٹل میں جس طرح نکلے ہیں، تو یہ بھی اس نے کیا ثابت کیا ہے؟ اس نے پہلی دفعہ بتایا ہے کہ ہم یہ ناانصافی ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم یہ جو ہوا ہے، یہ جو پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے اور چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا بیرونی سازش کے تحت، یہ ایکسیپٹ نہیں ہم کرتے. یہ بہت بڑی اس کا، یہ دیکھیں جب قوم زندہ ہو جاتی ہے نا، میں آپ کو پھر سے بتاؤں، قوم ہی اپنی آزادی کو پروٹیکٹ کرتی ہے، قوم اپنی جمہوریت کو پروٹیکٹ کرتی ہے. قوم جو ہے وہ اپنے انصاف کے نظام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، پریشر کرتی ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرتی ہے انصاف. قوم ہے جو کہ اچھائی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور برائی کے خلاف کھڑی ہوتی ہے. تو جب قوم اس طرح زندہ ہو جائے، میرے خیال میں یہ، اگر میں آپ کو میں کہوں کہ 26 سال کی میری پولیٹکس میں جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے وہ اپنی قوم کو اس طرح نکلتے دیکھیں. توفیق صاحب. جبران جی اسپیکر توفیق سے صاحب اور پھر یاسف اور پھر ڈن. توفیق صاحب. تھینک یو جبران. السلام علیکم اسکپر. میرے 2-3 بلٹ پوائنٹ کویسچنز ہیں اور ایک سجیشن ہے. دی کویسچن از کہ آپ بیسڈ آن پاسٹ ایکسپیرئنس کہ آپ اس دفعہ پھر الیکٹیبلس کے ساتھ جائیں گے یا PTI کے کور ورکرز کو موقع دیں گے. اینڈ سیکنڈ از گاڈ فبرڈ، خدا نخواستہ اگر الیکشن کمیشن نے آپ کو نااہل کر دیا تو what is your plan B, not just for you, for us also. اور تیسرا یہ کہ آپ سیکیورٹی پریکاشنز کیا لے رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ سارے بہت کنسرن ہیں، نہ کہ صرف لوگ پاکستان میں بٹ ہم لوگ یہاں اوورسیز میں بھی، کہ آپ سیکیورٹی کے لیے کیا پریکاشنز لے رہے ہیں. اینڈ مائی سجیشن ہے کہ جیسے کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ آرمی ہمارا ایک انسٹیٹیوشن ہے اور اس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے کلپس کبھی کبھی لگا دیا کریں، جو آپ کے فالوورز ہیں، جو ہارڈ کور فالوورز ہیں، یہاں پہ سپیسز ہوتی ہیں، سوشل میڈیا پہ کامنٹس ہوتے ہیں، کوئی عدلیہ کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، کوئی فوج کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، کوئی ISI کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، I mean you name it. تو اگر آپ کی طرف سے میسج جائے گا، بیکاز وی فالو یو ایز اے لیڈر، یو آر آر لیڈر، اف یو گونا سے کہ آل دا پیپل ہو فالو می ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ دس، تو آئی تھنک وہ ایک بہت بڑی ہیلپ ہوگی. اور آئی تھنک کہ ہمیں اداروں کی عزت بھی کرنی چاہیے اور احترام بھی. تھینک یو. سوری، پہلا کویسچن کیا تھا؟ مجھے باقی دو دیا کیا تھا پہلا کویسچن؟ کیا یہ الیکشن کمیشن الیکشن. دیکھیں سب سے پہلے تو کوئی بھی چیز اس کیس کے اندر نہیں ہے فورن فنڈنگ، وہ فورن فنڈنگ ہے ہی نہیں اس کے اندر، بالکل پارٹی کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. حالانکہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہماری PTI کو کسی کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کے انہوں نے فیصلے ابھی تک کیے ہیں، سمپل چیز یہ ہے کہ آپ فنڈنگ، یہ ساری سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ ساری پارٹیز کی فنڈنگ اکٹھی دیکھی جائے، تو ان کی فنڈنگ دیکھ نہیں رہے اور ہمارے اوپر چڑھے ہوئے، اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے، ہم چاہتے ہیں. اور میں
इंशाल्लाह ये साबित होगा कि हमारी कोई भी हमारा गलत काम नहीं है, क्योंकि हमारी तो प्रॉपर पॉलिटिकल फंड रेजिंग है, बाकी कोई तो है ही नहीं। तो अगर वो साथ करें तो दुनिया को तो पता चले कि एक्चुअली कौन सी पार्टी एक जिस तरह दुनिया के अंदर जो एस्टेब्लिश पार्टीज है, कंजर्वेटिव, लेबर इंग्लैंड में या रिपब्लिक, ये कैसे फंड रेजिंग करती है, तो वो सबके सामने आ जाएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन था फौज का जी, और इलेक्टेबल्स का, इलेक्टेबल्स। देखिए इलेक्टेबल्स जो हैं इनमें से कई बड़े हमारे साथ खड़े रहे और अनफॉर्चुनेटली कई सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए उन्होंने हमारे से बड़ी गद्दारी की। तो इसमें कोई शक नहीं कि इस बारी जो मैंने सबसे बड़ा फैसला किया कि टिकट्स, अब क्योंकि मैंने ये टिकट्स नहीं दी थे, ज़्यादातर टिकट्स मैंने नहीं दिए थे, इस बारी टिकट्स एक टिकट मैंने जाने नहीं देना जब तक मैं खुद उसको स्क्रूटनाइज ना करूं। और बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, हमने प्रेफरेंस देनी है नज़रिए पे, क्या उनका कोई बिलीफ सिस्टम है, कोई नज़रिया है, या वो सिर्फ अपना देखते हैं कि किस तरह किस पार्टी के साथ जा सकते हैं और ज़ाती फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस बार ये गलती नहीं होगी। सर एक ऑक्यूपाइड कश्मीर से एक क्वेश्चन है और उनका ये कहना है कि आपके दौर में मकबूजा कश्मीर के बारे में बहुत एक ऐसा मौक़िफ़ उठाया गया था जिस तरह पाकिस्तान ने पहले कभी नहीं किया था, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड उनका सवाल ये है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हैं उसमें आपको कौन सी हिंड्रेंस आई थी ड्यूरिंग योर गवर्नमेंट स्टेंट, और आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं कि आगे अगली टेन्योर में वो ना आए? कश्मीर की बात करें? जी, कश्मीर के बारे में। देखिए पहले तो हुकूमतें पिछली बात ही नहीं करती थी कश्मीर की। नवाज शरीफ की तो एक उनकी फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने तो इंटरव्यू दिया हुआ है कि इन्होंने हमें कहा था कि कोई हिंदुस्तान की तनकीद ही ना हो। तो इनके बड़ा ओवरऑल थे, घबराते थे हिंदुस्तान के कि कोई भी तनकीद करते हुए, दोनों जरदारी और नवाज शरीफ। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि इनके पैसे पड़े हुए हैं वेस्टर्न बैंक्स में, ऑफशोर अकाउंट्स में, इनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर है और उनको सारा वक्त डर लगा रहता है कि ये जिस तरह रशियन ओलिगार्क्स की प्रॉपर्टीज जब्त की जा रही हैं इस वक्त, तो इनकी भी प्रॉपर्टीज किसी वक्त जब्त कर सकते हैं, क्योंकि ये साबित ही नहीं कर सकते इनके पास पैसा किधर से आया, क्योंकि चोरी का पैसा है। इसलिए इन्होंने कभी भी वो, क्योंकि इंडियन लॉबी बड़ी ताकतवर है और वो अमेरिका में बहुत ताकतवर है इंडियन लॉबी, तो ये सारा वक्त उनको खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो जिधर इनके पैसे पड़े हुए बाहर के मुल्कों में वो सेफ रहे। और इसलिए इन्होंने कोई कश्मीर के लिए कभी किसी किस्म की स्टैंड या स्टेटमेंट नहीं दी। हमारी कोशिश ये है कि हमें हर फोरम के ऊपर कश्मीर की बात की जाए, लोगों को बताया जाए कि किस तरह का जुल्म हो रहा है वहाँ, और उसमें हमारी गवर्नमेंट बड़ी कामयाब हुई। हमने हर फोरम के ऊपर इसको उठाया और लोगों में अवेयरनेस रेज की, और ये फिर ये एक स्ट्रगल का हिस्सा है। आप जंग तो लड़ नहीं सकते, जंग लड़ने का तो सोचे भी कोई ना, क्योंकि जंग लड़ने का मतलब एक दो ताकतों के अंदर जिधर न्यूक्लियर आर्म्स हैं, आप सोचे भी ना जंग का। उसके अलावा हर फोरम के ऊपर, मीडिया पे, इंटरनेशनल फोरम्स, यूएन पे, हम इस केस को उठाए रखें। और मैं समझता हूँ कि ये जो कश्मीर की आजकल अवेयरनेस है, जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये जो हिंदुस्तान कर रहा है, मैं समझता हूँ ये कभी पहले नहीं थी इंटरनेशनल अवेयरनेस। जी जिब्रान, नवीद लास्ट, कैन वी जस्ट हैव इट फॉर 5 minutes, क्योंकि चले just 5 मिनट हैं जिब्रान, just have a few speakers or बिल्कुल, we'll keep it short. Naveed, one of the most brilliant researchers we have on Twitter. Naveed,